اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، عزیز دوستو، جس چیز سے گھبراہٹ ہوتی تھی وہی اس گروپ میں مسلسل چلتی ہے۔ قرآن کریم ہماری سوچوں کا مرکز، ہماری تمناؤں کا محور، ہماری سرگرمیوں کا منبع، ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت، ہمارے لیے کامل مکمل حتمی اٹل ہدایت اور قیامت تک کے لیے رہبر اور رہنما وجعل لی اماما، اور یہی ہمارے لیے امام کا درجہ رکھنے والی کتاب۔ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اپنا اپنا زاویہ نظر ہے بنایا ہوا۔ اختلافات اتنے بڑھا دیے جاتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی دوسرے کی بات سننے کا روادار ہی کوئی نہیں۔ ہر بندہ اپنی کیے جا رہا ہے اور چاہتا ہے کہ ہر کوئی اس کی بات کو مانے اور لاکھ دلیلیں دیتا رہے وہ اپنی جگہ پہ قائم دائم۔ ابھی کچھ دن پہلے والعصر پہ بحث ہوئی، حاصل کیا نکلا؟ آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ کوئی ایک بندہ بھی دوسرے کو متاثر کر سکا؟ اس لیے متاثر نہیں کر سکا کہ جس نے جو ذہن بنایا ہوا ہے وہ اس بات پہ اٹل ہے کہ میں نے اس بارے میں تو سوچنا ہی کوئی نہیں۔ وہ دوسروں کی ہر بات جو سامنے آتی ہے اس پہ تنقید کرنے کے لیے تو تیار ہے، مگر اس کے اوپر سوچنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ مان لیتے ہیں غلط باتیں ہوں گی ایک دوسرے کی، لیکن کوئی طریقہ کار بھی ہوتا ہے، کوئی بات سمجھانے کا ایک رنگ ڈھنگ بھی ہوتا ہے۔ خدا کے لیے سوچیں ذرا، ساری زندگی 14 صدیاں ہو گئیں جب سے قرآن امت کی زندگی سے خارج ہوا، ہمارے ایوان آئے، حکومت سے نکلا، ملوکیت نے پنجے گاڑے اور پھر ہم قوم کو تصوف زدہ بھی کر دیا گیا، روایت پرستی میں بھی الجھا دیا گیا اور سیاسیت کنڈوں میں بھی استعمال کیا گیا۔ پھر یہاں پہ مقامی انتشار بھی پیدا ہوا، پھر ڈنڈے کے زور پر بھی حکومتیں لی گئیں، بڑے بڑے پارسا اور مجاہدوں کو بھی تحتے کیے گیا، حریت فکر کے مجاہدوں کو بھی پابند سلاسل کیا گیا۔ حاصل کیا نکلا؟ امت کو حاصل کیا ہوا؟ آج تک جو رونا ہے وہ ختم نہیں ہو رہا، آج تک اختلافات مٹ نہیں رہے۔ اگر اسی طرح سے رہنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، یہ علمی عیاشی کرتے رہیں، علمی بحثیں کرتے رہیں، علمی طور پر ایک دوسرے کے خلاف سر پھٹول کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ روتے بھی رہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یہ امت اسلامیہ کب سمجھے گی؟ کب ان کی صلاحیتوں میں ارتکاز آئے گا؟ کب ان کے اندر پیار و محبت کے جذبے ابھریں گے؟ کب یہ رب شرح لی صدری کا ترجمہ یہ کریں گے کہ اللہ مجھے قوت برداشت دے، میرا سینہ فراخ کر دے، مجھے حوصلہ دے دے، میرے اندر دوسروں کو برداشت کرنے کی طاقت آ جائے۔ ایک دوسرے کے خلاف ہتھوڑے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں سارے کے سارے جناب نا جی۔ واؤ جو ہے یہ تھوڑا سا علمی بات کر لیتے ہیں۔ میں تو اس بات میں اب حق میں نہیں ہوں، صرف سننے کی حد تک دل کرتا ہے، اب بولنے کا اس لیے چارہ نہیں ہوتا، یہ یارہ نہیں ہوتا کہ پتہ ہے کہ آگے سے بات تو کسی نے نہ سننی ہے نہ سمجھانی ہے۔ بھائی اگر کوئی غلطی ہے تو آپ آرام سے بات سمجھائیں۔ ممکن ہے ہماری بات غلط ہو، ہمارا مسلک بھی یہی ہے، ہم حنفی اس بات پہ ہیں کہ ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو باقی دوسروں سے فائق سمجھتے ہیں، لیکن حضرت امام مالک رحمۃ اللہ، حضرت امام احمد بن حنبل ان کے مسلک کو بھی غلط نہیں سمجھتے۔ ممکن ہے ان کا مسلک درست ہو، ہمارا مسلک غلط ہو، یہ بھی ہمارا ہے نا عقیدہ۔ تو پھر جب ہم بڑے اماموں کے بارے میں یہ کچھ کہتے ہیں تو پھر اپنے بارے میں آپ اپنے حتمی طور پر کیسے اپنے آپ کو اٹل اور مستند قرار دے سکتے ہیں؟ واؤ جو ہے یہ عاطفہ کہلاتی ہے، الفاظ کا عطف الفاظ پر، جملوں کا عطف جملوں پر، اور صورتوں کا عطف صورتوں پر، رکوع کا عطف رکوع پر، پتہ نہیں کہاں کیا کیا استعمالات ہیں اس کے۔ خلق السماوات والارض بالحق، یہ واؤ جو ہے یہ عطف کا لفظ ارض کا عطف لفظ سماوات پر ہے۔
فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اس میں جملہ علینا الحساب کا عطف جملہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغ پر ہے، خبر کا عطف خبر پر، امر کا عطف امر پر، مثال کا عطف اس مثال پر۔ صورت 7/59 دیکھ لیں، 7/65 دیکھ لیں، 7/73 دیکھ لیں، 7/85 دیکھ لیں، ان میں سب میں واو لفظ استعمال ہوا ہے۔ ان ساری آیات کریمہ میں خبر کا عطف خبر پر آیا ہے۔ اسی طریقے سے بے شمار اور آیات ہیں جس میں عطف کے ساتھ ساتھ تابع اور مطبوع سارے کے سارے جناب نے ان کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا ہے۔ واو بمعنی لیکن بھی آتا ہے، واو بمعنی کیونکہ بھی آتا ہے، واو بمعنی اظہار حقیقت کے لیے بھی آتا ہے۔ اب واو معنی بلکہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے قرآن کریم کے اندر۔ 5/44 میں بھی واو کا لفظ 3-4 جگہ پہ اکٹھا استعمال ہوا ہے۔ فلا تخشوا الناس واخشونا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ یہاں پہ لفظ واو 3 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اس میں بلکہ کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، جب کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے 6/101 میں کہ اللہ کا بیٹا کس طرح ہو سکتا ہے جب کہ اس کی بیوی کوئی نہیں ہے، جب کہ یہاں پہ لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ ہر ایک تفسیر والے نے یہی لکھا ہے۔ واو تفسیری بھی ہوتی ہے، مثلاً ہے تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ آیات ہیں کتاب کی اور قرآن مبین کی۔ یہ الکتاب کون ہے؟ یعنی قرآن مبین۔ ایک اور جگہ پہ اسی طرح سے لفظ ہے تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیات ہیں قرآن کی یعنی کتاب مبین کی۔ ایک جگہ کتاب مبین کہا، ایک جگہ قرآن مبین کہا، ایک جگہ الکتاب علیحدہ کہا، ایک جگہ القرآن علیحدہ کہا، درمیان میں واو۔ اکثر مفسرین نے یہاں واو تفسیری لیا ہے، اور جو معنی الکتاب کا اور کرتے ہیں، قرآن کا معنی اور کرتے ہیں، وہ بھی اس معنوں کو وضاحتی معنوں میں لے سکتے ہیں۔ واو بمعنی اس لیے بھی استعمال ہوا ہے، یہ 5/22 میں بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ اس شہر میں ایک طاقتور قوم ہے، اس لیے ہم اس وقت تک اس میں داخل نہیں ہوں گے، وَأَنَا لَن نَدْخُلَهَا، جب تک ان کو پہلے سے تم ان میں سے نکالو نہیں، جب تک تم ان کو ہرا نہ دو، شکست نہ دے دو، ہم فتح کا فیتہ کاٹنے آ جائیں گے، جشن منانے آ جائیں گے۔ یہاں معنی اس لیے استعمال ہوا ہے۔ واو معنی حالانکہ بھی استعمال ہوتا ہے، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اس کے ضمن میں اپنے آپ کو تم اب بھلا دیتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم تورات کی اور کتاب کی انجیل کی تلاوت بھی کرتے ہو، جن میں ایسا کرنے سے منع بھی کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں حالانکہ معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ واو پہلے جو ہے نا وہ وضاحت کے لیے عطف کے لیے ہے، دوسرا واو وضاحت کے لیے ہے۔ اسی طرح سے واو میں نے پھر کا استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں 43/12-13 میں۔ واو میں نے اظہار صفت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے 2/231 میں، اظہار صفت کے طور پر کئی جگہ پہ استعمال ہوا ہے۔ واو میں نے بذریعہ بھی استعمال ہوا ہے 9/3 میں۔ واو میں نے یا بھی استعمال ہوا ہے 3/112 میں، یہاں قومی بنی اسرائیل کے متعلق استعمال ہوا ہے۔ واو میں نے میت اور ساتھ بھی استعمال ہوا ہے 5/17 میں۔ واو جو ہے نا یہ قسم یعنی شہادت کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے۔ اب یہاں ہمارے ہاں نا جو قسم کا جھگڑا ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں اردو زبان میں قسم کمزوری کی علامت سمجھی جاتی ہے، جب کوئی یقین نہ کر رہا ہو تو ہم قسم اٹھاتے ہیں۔ عربی زبان میں ایسا نہیں ہے، اظہار برتری کے لیے، شان و شوکت کے لیے، جیسے شاعر اپنے محبوب کی قسمیں کھاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ اظہار محبت کا رہا ہوتا ہے، اپنا جنون شو کا رہا ہوتا ہے۔ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اس کا مطلب ہے کہ سورج کو بطور سورج کی عظمت تو نہیں ہے یہاں، قمر کی عظمت تو نہیں ہے یہاں،
رات کی عظمت بھی یہاں نہیں ہے، لیل کی عظمت بھی یہاں نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے دن رات کا نظام، سورج چاند ستاروں کا نظام یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ اب گواہی کے لیے ضروری نہیں ہوتا لفظ کہ گواہ سامنے موجود ہو اور اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، شاید مشہود، یہ بعض اوقات زبان بولتی بھی نہیں ہے اور اظہار حقیقت ہو جاتا ہے۔ یہ اڑی اڑی سی زلفیں، یہ بکھرے بکھرے سے گیسو، یہ سب سنا رہے ہیں تیری رات کا فسانہ، کہاں سنا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کی زمین و آسمان کی طرف، تو آسمان اور زمین کی کون سے کان ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کی وحی کو سن رہا ہے؟ تو یہاں سننے سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ آپ کو جو بھی مفہوم لیں آپ سوچیں اس بات کے اوپر۔ اسی طرح والاسر کا مطلب ہوتا ہے کہ قوموں کی تاریخ اس بات کی گواہی دے رہی ہے۔ آپ حالات زمانہ کو پڑھ لیں، پچھلی قوموں کے تمام حالات کو ذہن میں رکھ لیں، وہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ انسان ہر دور میں نقصان میں رہا ہے، خسارے میں رہا ہے، گھاٹے میں رہا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے اعمال صالح کیا، جنہوں نے حق کی نصیحت کی، جنہوں نے صبر کی نصیحت کی، تو یہ اس طریقے سے آگے چلے جناب نے جی۔ تو یہاں بطور گواہی میں بھی معنی آ رہا ہے اور بطور تاریخی شہادت کے بھی سامنے آ رہا ہے۔ اس طرح سے بے شمار جگہوں پہ واو کا استعمال ہوا ہے۔ یہ تو میرے جیسے ناقص علم میں چند مقامات تھے، اور بے شمار مقامات جو قرآن کریم پڑھنے والے ہیں وہ اس سے اخذ کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں اس بات میں جانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اس لیے میں نے بات بیان کر دی کہ تھوڑا سا نا احتیاط کرتے ہوئے ہر ایک کی بات کو سنا کریں، سمجھا کریں، اور پھر اس کے بعد اپنی رائے دینے سے پہلے اپنی رائے پہ غور کر لیا کریں تو زیادہ مناسب اور بہتر ہوگا۔ دوسرا نا، ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کا خیال رکھا کریں، ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھا کریں، جو بھی ہیں سارے ایک دوسرے کے کا خیال رکھیں۔ بہرحال اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، صحت و سلامت رکھے، صحت و عافیت سے رکھے، امن و عافیت سے رکھے، اور میرے ملک کی سلامتی ہو، خیر ہو، ترقی ہو، ارتقاء ہو۔ والسلام۔